محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد۔ کتاب عیادت المریض، باب عیادت المریض وتشیع المیت والصلاة علیہ وحضور دفنہ والمکث عند قبرہ بعد دفنہ۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعیادت المریض واتباع الجنازة وتشمیط العاطس وابرار المقسم ونصر المظلوم واجابت الداعی وافشاء السلام، متفق علیہ۔ آج کا جو عنوان ہے یہ مریض کی عیادت کے بارے میں ہے کہ کسی بیمار کے پاس جا کر اس کی بیمار پرسی کرنا، مزاج پرسی کرنا، خیر خیریت دریافت کرنا، اس کی فضیلت کیا ہے، اور کسی بیمار کے پاس جائیں گے تو اس موقع پر کیا دعا پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی دعائیں ایسے موقع پہ منقول ہے، آپ کسی بیمار کے پاس جاتے، مختلف موقعوں پر آپ نے الگ الگ دعائیں پڑھی ہے، تو ان دعاؤں کا بھی ہم لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کا جو عنوان تھا وہ تکبر کی مذمت کے بارے میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، تواضع اور عاجزی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ جس کے دل میں معمولی ذرہ بھی تکبر کا ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ جو عنوانات ہے یہ ایک ہمارے لیے اہمیت والے عنوانات ہے، اس کو ہم توجہ سے سنیں اور جن چیزوں پہ ہمارا عمل ہو رہا ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جن چیزوں پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو اس کو عمل میں لانے کی فکر ہم لوگ کرنا چاہیے۔ یہ اتوار کا جو ہمارا درس ہے کوئی ایک رسم کی تکمیل کرنے کے واسطے نہیں ہے کہ ہمیں کسی طرح ہر اتوار کو بیٹھنا ہے، خانہ پوری کرنا ہے، بلکہ اس کا مقصود شروع میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اس وقت ذکر کیا گیا تھا کہ زندگی کے مختلف موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ہدایتیں ہیں، ان ہدایتوں کو سننے کے بعد اس کو ہم عمل کرنے والے بننا، اس کو اختیار کرنے والے بننا، یہ اصل مقصود ہے۔ ورنہ آج اتنا زیادہ مواد اور اتنی زیادہ باتیں عام ہیں، انٹرنیٹ پر ہو یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، بہت سی باتیں عام ہیں، لیکن لوگ برائے نام ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں، عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ یہ جو دروس ہے، درس حدیث کا سلسلہ ہے، الحمدللہ گزشتہ 2 سال ہو گئے اس کو چلتے ہوئے، اور ایک بڑا حصہ احادیث کا ہمارے سامنے آیا ہے، تو ہم فکر اور توجہ کے ساتھ سنیں اور کوشش کریں کہ جو باتیں ہمارے علم میں نہیں آ رہی ہے اور نئی نئی باتیں ہیں تو اس کو اپنانے والے، اختیار کرنے والے بنیں، اس کا فائدہ ہوگا۔ کیونکہ زندگی میں اللہ کے نبی کی سیرت اور تعلیمات کو لانا ہی اصل مقصود ہے، صرف معلومات کا اضافہ کر لینا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ معلومات جو ہے وہ ہمارے معمولات بننا چاہیے، وہ زندگی میں آنا چاہیے۔ ورنہ کتنی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں لیکن آپ بعض اوقات عملی زندگی میں دیکھیے کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جیسے مسجدوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں، مسجدوں کے آداب کے بارے میں، طور طریقوں کے بارے میں اتنا زیادہ ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن جیسا اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے اس سلسلے میں ہمارے پاس کوتاہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک عنوان ہے جس میں بہت ساری چیزیں ذکر کی گئی۔ پہلی چیز ہے کہ بیمار کی مزاج پرسی کرنے کی فضیلت، اور دوسری چیز اسی کے اندر ہے اس موقع پر کیا دعائیں پڑھنا چاہیے، مختصر آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ پہلی حدیث ہے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چند باتوں کا حکم دیا، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ مریض کی عیادت کرنا، یعنی اس کے پاس جا کر اس کا حال دریافت کرنا۔ دوسری چیز ذکر کی کہ اللہ کے نبی نے جو حکم دیا وہ جنازے کے پیچھے جانا، جنازے کے ساتھ چل کر جانا۔ تیسری چیز جو اللہ کے نبی نے حکم دیا وہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کا جواب یرحمک اللہ کے ذریعے دینا۔ چوتھی چیز اگر کوئی قسم کھا لے تو اس کی قسم کو پوری کرنے کے لیے سہولت اس کو پیدا کرنا۔ پانچویں چیز مظلوم کی مدد کرنا۔ چھٹویں چیز دعوت کو قبول کرنا، اور ساتویں چیز
حدیث سلام کو پھیلانا۔ تو ایک حدیث میں صحابی نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا ہمیں حکم دیا کہ تم ان کو کرنے والے بنو۔ آگے دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہے، یعنی ایک مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے مسلمان کے ساتھ یہ حق ادا کرنے والا بنے۔ پہلا حق ہے رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ سلام کے بارے میں ہم مختلف موقعوں پر اس کی فضیلت کو بھی سنے ہیں، طریقے کو بھی سنے ہیں کہ کس وقت سلام کرنا چاہیے، کیسا کرنا چاہیے، سلام کے الفاظ کتنے ہیں، ہر لفظ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ثواب دیتے ہیں۔ تو جب ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ سلام کرنا چاہیے تو یہ ہماری زندگی میں پھر عمل کے لیے آ جانا بھی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ملاقاتیں ہو تو سلام کے ذریعے ہماری ملاقاتیں ہو، پورا سلام کرنے کا ہمارا اندر مزاج آنا چاہیے، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہم کو ثواب اور نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ یہ مسلمان جب بھی ملیں گے تو ان کا حق ہے آپس میں کہ سلام کرے۔ عیادت المریض، مریض کی عیادت کرے۔ اتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ چل کر جائے۔ اجابت الدعوہ، چل کر جانے کا مطلب یہ ہے جنازے کے ساتھ جانا۔ اگر کوئی چل کر نہیں جا سکا، کسی وجہ سے گاڑی وغیرہ پر گیا، تب بھی اس کے لیے یہ فضیلت ثابت ہوگی، یعنی میت کی نماز جنازہ پڑھنا، اس کے لیے دفن تک قبرستان جانا، پھر دفن تک موجود رہنا، دفن کر دیا جائے تو واپس آنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری اور آپسی حقوق ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اجابت الدعوہ، دعوت کو قبول کرنا۔ دعوت کے قبول کرنے میں بھی پھر یہی بات کی ہمارے اندر رعایت ہونی چاہیے کہ جس دعوت میں خلاف شریعت کام علی الاعلان کیے جا رہے ہوں تو پھر اس دعوت کو قبول کرنا لازم نہیں ہوگا۔ لوگوں کو بعض اوقات یہ معلوم رہتا کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے، لیکن یہ نہیں معلوم رہتا کہ جس دعوت میں نبی کی نافرمانی طریقوں کی جائے، اللہ کے نافرمانوں کی طریقوں کی نافرمانی کی جائے، تو ایسی دعوت میں شرکت کرنا، اس دعوت کو قبول کرنا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اس سے پہلے آپ نے دعوت کے عنوان میں سنا کہ ایسی دعوت میں نہیں جانا چاہیے جس کو پہلے سے معلوم ہے کہ جس میں خرافات یا بے دینی کے کام ہو رہے۔ وتشمیت العاطس، اور چھینکنے والے کا جواب دینا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ بار بار اس لفظ کو دہرایا گیا کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے، سننے والا اس کا جواب یرحمک اللہ کہے۔ عام طور پر ہمارے پاس اس کا اہتمام نہیں ہوتا، نہ چھینکنے والا الحمدللہ کہتا ہے، اور نہ سننے والا اگر چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کو یہ احساس نہیں رہتا کہ مجھے اس کا جواب یرحمک اللہ کے ذریعے دینا چاہیے۔ اگر یرحمک اللہ کے ذریعے میں جواب دیا تو پھر چھینکنے والا واپس مجھے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کے ذریعے جواب دینا ہے کہ اللہ تمہیں درست کرے تمہارے حالات کو اور تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ حقوق ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے۔ اب اس کے بعد بڑی بہترین حدیث ہے جو اس سلسلے میں نہایت عمدہ حدیث اور اہمیت والی حدیث آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ بندے سے پوچھے گا اور بندے سے یہ کہے گا کہ اے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ تو بندہ کہے گا کہ اے اللہ، آپ بھلا کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کے پاس جا کر اس کی عیادت کرتا تو اس کے پاس تو مجھے پا لیتا، یعنی میری رحمت تجھے مل جاتی۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیمار کی عیادت کرنے کی اہمیت بتلائی اور یہ بتایا بیمار کی عیادت کے لیے جانا گویا اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ کی مزاج پرسی کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ سے اس کو تعبیر فرمایا۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھ سے فلاں وقت کھانا طلب کیا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا کہ اے اللہ، آپ کو میں کیسے کھلا سکتا ہوں، آپ ہی سب کو کھلانے والے ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے فلاں بندے نے تجھ سے فلاں وقت کھانا مانگا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں دیا، اگر تو اس کو کھانا دے دیتا تو مجھے اس کے پاس پا لیتا، یعنی میری رحمت تجھ کو مل جاتی۔ اس کے بعد پھر تیسری چیز اللہ فرمائیں گا، اے میرے بندے، میں نے تجھ سے فلاں وقت پانی طلب کیا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو بندہ کہے گا کہ اے اللہ، میں آپ کو کیسے پانی پلا سکتا ہوں، آپ ہم کو سیراب کرنے والے ہیں۔ تو اللہ فرمائیں
فرمائیں گا کہ فلاں پیاسے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، اگر تو اس کو پلا دیتا تو مجھے پا لیتا۔ یعنی بندہ بندوں کی خدمت کر کے اللہ کو پا سکتا ہے، بندوں کی ضروریات کو پوری کر کے اللہ کو پا سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے پانے کا جو راستہ، اپنے قرب کا جو راستہ بتایا، وہ یہ بتایا کہ تم میرے بندوں کی خدمت کرو، اس کے نتیجے میں میں تم کو مل جاؤں گا، میری محبت تم کو ملے گی، میرا قرب تم کو ملے گا، میری نزدیکی تم کو حاصل ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے حدیثوں میں ہے کہ بیوہ کی مدد کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا وہ بعض اوقات ان لوگوں سے زیادہ بڑھ جاتا ہے جو راتوں کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی وجہ سے کہ خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنے والے بننا، ہماری ذات سے کسی کو کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے تو ہم مالی اعتبار سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، مالی فائدہ پہنچائے، جسمانی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، جسمانی فائدہ پہنچانے والے بنے، یا آخر صورت کسی کو اچھے بول بول کر، ہمت اور تسلی کے جملے کہہ کر اس کو اطمینان دلا سکتے ہیں، تو کم از کم وہ اطمینان دلانے والے ہم بننا۔ کتنی بڑی اور اہم ترین حدیث ہے کہ اللہ یہ فرما رہا کہ میں بیمار تھا، میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، گویا اللہ کے بندوں کو کھلانا وہ اللہ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا وہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس کے بعد اور ایک حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عودوا المریض واطعموا الجائع وکفوا العانی، کہ مریض کی عیادت کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور جو بے قصور قیدی پڑے ہوئے ہیں ان کی رہائی کا انتظام کرو، اس کے لیے جد و جہد کرو، جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے اس کے معاون بنو، مددگار بنو، تاکہ وہ قید سے نکل جائے اور آزادی اس کو نصیب ہو جائے۔ اس کے بعد دو حدیثیں آگے ہے جس میں ثواب بتایا گیا، یہ تو فضیلت ہم نے سنی کہ ایسا ایسا ہم کو ملے گا، لیکن اگر ہم کسی کی عیادت کریں گے تو ثواب کیا ملیں گا؟ پہلی حدیث میں ہے ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم يزل في خرفۃ الجنہ حتی یرجع، کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جب تک وہ واپس نہیں آتا وہ جنت کے خرفے میں ٹہلتا رہتا ہے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ جنت کا خرفہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت کے پھلوں کو گویا کہ چن رہا ہے، ہم کسی کی عیادت کے لیے گئے ہوئے ہیں، گویا کہ ہم جنت میں ٹہل رہے ہیں اور جنت کے باغوں میں پھر رہے ہیں۔ اتنی زیادہ فضیلت بیان کی، اور اس کے ذریعے اللہ نے اور نبی نے کیا کیا؟ ہم کو انسانوں کے ساتھ جوڑا کہ ہم اپنی ذاتی فکر کے ساتھ جینے والے نہیں بننا، بلکہ گرد و پیش، اطراف و اکناف، ہمارے اڑوس پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے حالات سے بھی باخبر رہنا، کوئی بیمار ہے تیمارداری کرنا، کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے کی فکر کرنا۔ اس کے بعد حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان مریض کی عیادت کے لیے صبح کے وقت اس کے گھر جا کر اس سے ملاقات کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، اور کوئی شام کو جا کے کسی مریض کی عیادت کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ہم اگر اپنے 5-10 منٹ کسی بیمار کے پاس جا کر مزاج پرسی میں لگا دیں گے تو وہ 5-10 منٹ صبح سے شام تک 70,000 فرشتوں کی دعاؤں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ ہمارے صرف جاتے جاتے ہم آفس جا رہے تھے، کام جا رہے تھے تو کسی سے ملاقات کر کے چلے گئے، یا آنے کے بعد کسی سے ملاقات کر لیے، خیر خیریت دریافت کر لیے، تو اس کے نتیجے میں ہمارا وقت ضائع نہیں ہوا اور زیادہ خرچ نہیں ہوا، صرف 10-15 منٹ۔ چونکہ مریض کی عیادت کے آداب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جا کے گھنٹوں مت بیٹھو، بلکہ تھوڑی دیر بیٹھو، اس سے ہمت اور تسلی کی بات کرو، اس کو اطمینان دلاؤ کہ اللہ تم کو شفا دے گا، صحت دے گا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، بس اتنا بول کر ہم واپس آ جائیں گے۔ 70,000 فرشتوں کو اللہ متعین کر دیں گا جو شام تک ہمارے حق میں دعا کرتے رہتے۔ جو بندہ یہ اعمال کرتے رہیں گا اور شریعت کی ان تعلیمات، چھوٹی چھوٹی تعلیمات کو اپنائیں گا، پھر آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ خیر کیسے عطا نہیں کریں گا اس کو، برکتیں اس کو کیسے حاصل نہیں ہوں گی۔ تو بڑی فضیلت اس عنوان کی یہ ہے کہ ہم کسی کی عیادت کے لیے جائیں گے تو 70,000 فرشتے
فرشتوں کو اللہ متعین کر دیں گا جو ہمارے حق میں دعا کریں گے۔ یہ مسلمان غیر مسلم کی بھی عیادت کر سکتے ہیں، غیر مسلم پڑوسی ہے اس کی بھی عیادت کر سکتے ہیں، غیر مسلم دوست ہے یا غیر مسلم ہمارے ساتھ کام کرنے والا ہے تو وہ بھی بیمار ہو جائے تو اس کی بھی عیادت کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اس کے ذریعے ہمارے اچھے اخلاق کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی بچہ آیا کرتا تھا، وہ اللہ کے نبی کی خدمت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گیا، اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ بچہ بیمار ہے تو اللہ کے نبی اس کی عیادت کے لیے گئے۔ بچہ ہے لیکن پھر بھی اللہ کے نبی عیادت کے لیے جا رہے، یہ نہیں کہ بڑا ہو تو جاؤں گا، چھوٹا ہے تو مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یا وہ یہودی ہے مسلمان تھوڑی ہے، نہیں، اللہ کے نبی نے اپنے طرز عمل سے بتایا ہر ایک کی ہم عیادت کرنا چاہیے۔ تو جب اللہ کے نبی گئے تو اللہ کے نبی کو محسوس ہوا اس کا آخر وقت ہے، اب انتقال ہونے والا ہے، تو اللہ کے نبی نے اس سے فرمایا اسلم، اسلام قبول کر لو۔ وہ بچہ تھا، اس کے سرانے اس کا باپ کھڑا ہوا تھا، یہودی باپ، تو بچے نے باپ کی طرف دیکھا، گویا کہ باپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا اشاروں میں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ محمد یہ کہہ رہے ہیں، ابو القاسم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام قبول کر لوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہودی باپ نے کہا کہ محمد جو کہہ رہے ہیں اطع ابو القاسم، کہ اطع ابو القاسم، کہ محمد جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو، ابو القاسم کی بات مان لو، یہ نبی کی کنیت ہے اور یہودی اس نام سے آپ کو پکارا کرتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لانے کی دعوت دے رہے ہیں تم اس بات کو قبول کر لو۔ چنانچہ اس نے اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی اس کے گھر سے باہر نکلے، معلوم ہوا کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو اللہ کے نبی غیر تھا، یہودی تھا، بچہ تھا، پھر بھی اس کی عیادت کے لیے گئے ہیں۔ تو یہ عنوان تھا کہ جس میں عیادت کی فضیلت اور اہمیت ذکر کی گئی ہے۔ آگے دو تین دعائیں میں آپ کے سامنے، یہاں پر اور بھی بہت ساری دعائیں نقل کی گئی ہے، لیکن جو عام دعائیں جو یاد کر سکتے ہیں ہم لوگ یا جس کو بار بار سننے کا موقع ملتا ہے، اگر ان دعاؤں کو بھی یاد کر لیں گے تو ہماری اپنی ذات کے لیے بھی فائدہ ہے۔ ہم کسی کے پاس جائیں گے تو تیمارداری کے وقت سے ہم کچھ لے کر جاتے ہیں تو اصل اور تحفہ یہ بھی ہے کہ اس کے حق میں دعا کرنے والے بنے۔ اللہ کے نبی سے دعا کیا منقول تھی؟ وہ یہ دعا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعود بعد اہلہ یمسح بیدہ الیمنی ویقول اللہم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کہ اللہ کے نبی کے گھر والوں میں جان پہچان میں کوئی بیمار ہوتا، آپ کو معلوم ہوتا تو آپ جاتے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے یا جسم کے کسی حصے پر ہاتھ رکھتے اور دعا کرتے اللہم رب الناس اذهب البأس رب الناس فاشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء ولا یغادر سقما، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں کے پروردگار آپ ہی شفا دینے والے ہیں، آپ شفا دے دیجئے، ایسی شفا دیجئے کہ جس کے بعد بیماری واپس لوٹ کر نہ آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کے پاس جاتے تو پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اس دعا کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ دوسری دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے بعض اوقات کسی کا نام لے کر، جیسے اشفی کے معنی آتے ہیں شفا دینا، اللہم اشفی، اے اللہ تو شفا دے۔ آگے آپ کسی کا نام بھی بڑھا دے سکتے ہیں، جیسے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، اللہ کے نبی ان کی عیادت کے واسطے آئے تو دعا فرمایا اللہم اشفی سعدن، اے اللہ سعد کو شفا دیجئے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی۔ اگر ہمیں عربی الفاظ یاد نہیں ہیں ہم اردو میں دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ اس کو شفا دے دیجئے، صحت دے دیجئے، ایسی شفا دیجئے کہ جس کے بعد بیماری پھر واپس لوٹ کر نہ آئے۔ اس کے بعد اور ایک حدیث ہے کہ اگر کسی کو کہیں درد ہو رہا، جیسے سر میں درد ہے یا پیٹ میں درد ہے یا جسم کے کسی حصے پہ درد ہے، تو ایک مرتبہ صحابی آئے حضرت عبداللہ بن عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آ کے انہوں نے اپنے درد کی شکایت کی کہ اللہ کے نبی مجھے درد اور تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے درد کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا جسم کے جس حصے پہ ان کو درد تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس جگہ پہ تم اپنا ہاتھ رکھو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، پہلے فرمایا 3
3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اس کے بعد 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 مرتبہ جس جگہ درد ہے اس جگہ ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھیں گے۔ پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اس کے بعد اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے نتیجے میں اللہ اس کے درد کو کم کر دیں گا۔ سر میں درد ہے، آپ اس طرح سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا کر سکتے ہیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں اس شر سے جو مجھے پہنچا ہے یا مجھے آئندہ پہنچنے والا ہے۔ دعاؤں کے الفاظ اور اس کی تاثیر ہے۔ اور ایک مشہور دعا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ، اگر اس کی موت لکھی ہوئی نہیں ہے اور جا کر تم 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو گے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اللہ شفا ضرور عطا کرے گا۔ باقی اگر کسی کی بیماری اس وقت لکھ دی گئی ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر بیماری اس وقت اس مرض میں نہیں ہے تو اللہ اس دعا کی برکت سے اس مریض کو شفا دے گا۔ کسی کے پاس ہم جائیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں اللہ سے جو عرش کا مالک ہے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ تو یہ دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ایک چھوٹی دعا ہے کہ اللہ کے نبی جب کسی مریض کے پاس جاتے تو فرماتے لا باس طہور انشاءاللہ، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ تمہیں پاک کر دے گا، گناہوں سے بچا دے گا اور صاف کر دے گا اس بیماری میں۔ چونکہ بیماری کسی مسلمان کو لگتی ہے، وہ بیماری بھی گناہوں کے دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کو بخار آتا ہے، اس بخار کے نتیجے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بہت سی اور بھی دعائیں ہیں جو منقول ہے کہ جس میں اللہ کے نبی کسی بیمار کے پاس جاتے تو اس کو پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو چند دعائیں تو یاد کر لینا چاہیے کہ جس کو ہم پڑھنے والے بنے۔ آخری صورت یہ ہے اگر نہیں کر سکے ہم تو ان الفاظ کو ذہن میں رکھ کر اس کو اردو میں اپنی زبان میں دہرانے والے بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا جو حق ہے ایک مسلمان کے اوپر تیمارداری کرنا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں اللہ سے دعا کرنا، اس حق کو ہم لوگ ادا کرنے والے بنیں گے تو تیمارداری کی فضیلت، بیمار پرسی کی فضیلت، مزاج پرسی کی فضیلت بھی ہمارے سامنے آئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔